یا رسول اللہ بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی۔ مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جوج بنا لیا تھا۔ بد اخلاقی، بد مزاجی، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھیں۔ تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل و اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے۔ تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر کی ہے، اتنی دوری کے باوجود خبر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھلا ہوا معجزہ اور علم غیب ہے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 2205، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم مصرف فی القلوب وصرف قلوبنا علی طاعتک۔ ترجمہ، اے اللہ
اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرم برداری کی طرف پھیر دو۔ نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا۔ سبحان اللہ۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 6750، روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکتے گے۔ میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث اجر و ثواب ہے۔ کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 3132۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتاب قرآن پاک، سورہ نساء، آیت نمبر 37۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیا ہی زندگی میں ہی برتن کے لیے ہے، آخر میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہیں جو ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک، سورہ زخرف، آیت نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 554، روایت حضرت زرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خارجہ بن سلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس گزرے، اس قوم کے لوگ ان کے پاس ایک مجنون پاگل شخص کو پکڑ کر لائے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح و شام 3 دن دم کیا، اور جب بھی سورہ فاتحہ ختم کرتے تو اس طرح دم کرتے کہ اس سے کچھ تھوک کے ذرات چنانچہ اسے اڑتے، وہ پانی میں گرتے، چنانچہ وہ 3 دن بعد بالکل تندرست ہو گیا۔ کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 3420۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھے یا مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو یہ بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ یعنی زمین بھر گناہوں کو، پوری زمین بھر جائے گناہوں سے، زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 20861، روایت حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هو اہلہ.